15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین اور احترام، شب برات وہ رات ہے کہ جسے قرآن پاک میں بے شمار مقامات میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مقدسات میں بے شمار فضائل اور مناقب اور محمد حاصل ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان ذیشان کے مطابق اور جو صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور 1400 سالوں سے جو ایک اس کے حوالے سے یہ یوں سمجھیں کہ موقف رائج ہے کہ یہ انتہائی سعادتوں والی، برکتوں والی اور سعادتوں والی، عظمتوں والی رات ہے۔ آج اس ماحول میں آ کر اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں جو اس رات کو سرے سے معاذ اللہ بے بنیاد کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ یہ معاذ اللہ کسی کہانیوں والی ایک رات ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں فٹ ہو چکی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ فضائل میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی بے شمار آیات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین جیسی دیگر 20 ایسی آیات ہیں جو اس رات کی شان میں وارد ہوئی ہیں، اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مقدسات کی طرف آپ توجہ کریں تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے 20 نہیں سینکڑوں ایسی احادیث بینات ہیں جو اس رات کے خاص فضائل کے اندر وہ وارد ہوئی ہیں اور اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے، میں صرف ایک مختصراً، یوں تو بے شمار احادیث ہیں، اگر ان احادیث کے باب میں انسان چلا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے اور اس کے لیے انتہائی وقت بھی درکار ہو، لیکن یہ دیکھیے ترمذی شریف صحاح ستہ کی وہ کتاب جو باقاعدہ مدارس میں بطور سلیبس کے نصاب کے پڑھائی جاتی ہے، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ وہ نابینا افراد، وہ علمی اندھے افراد جو اس مقام پر آ کر نہ جانے وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، کیا آپ خود پڑھتے ہیں، کیا اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان ذیشان کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کسی حدیث کے کسی باب کے ضمن میں آ گئی اور وہاں آ کر اس انداز میں بیان ہوئی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کی طرف جو الفاظ یوں سمجھے وہ توجہ نہیں جاتی تھی، ایسے الفاظ کا استعمال ہوا نہیں۔ محدثین کرام نے اس حدیث کو اتنی فوقیت عطا فرمائی، اتنا پروٹوکول دیا، اتنا مقام مرتبہ دیا کہ باقاعدہ اس کے نام کے ساتھ چیپٹر اور باب جو ہے وہ قائم کیے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ باب نمبر 39 ہے، کتاب الصوم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں، فرماتے ہیں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اب یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو یہ اعتراض تو آپ محدثین پر بھی وارد کر رہے ہیں، اور وہ محدثین کے جن کے آپ یوں سمجھیں کہ جن کی وجہ سے آپ تک حدیثیں پہنچی ہیں، اتنا بڑا ذخیرہ حدیثوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات کا آپ تک پہنچا، یہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی یا ان کے احسانوں کا بدلہ اس انداز میں آپ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب باقاعدہ باب اور چیپٹر قائم کیے کسی رات کی فضیلت کے حوالے سے، کسی دن کی فضیلت کے حوالے سے، آپ ان کو بالکل دیوار سے لگا کر ایک طرف کر کے آپ ان کے جو فضائل اور مناقب ہیں ان سے کس طرح آپ جو ہے نا منہ موڑ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی دیکھیے، مسلمانوں کے جتنے بھی تہوار ہیں، جتنے بھی ایونٹس ہیں، جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں، وہ دن میں آتے ہیں۔ یہ قاعدہ کس نے آپ کو بتا دیا میرے بھائی؟ یہ کس جگہ پہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے؟ دیکھیے، اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے 2 تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ آپ کا خود ساختہ جو ہے وہ ایک قاعدہ ہے جس کی قرآن اور حدیث میں کوئی ہمیں اصل نہیں ملتی ہے، کوئی ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت کرام یا تابعین یا ائمہ مجتہدین کے نہ عمل سے، نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ تقریر سے ہمیں ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ آپ کی خود ساختہ گھڑی ہوئی تعریفات ہیں، خود ساختہ آپ کے بے بنیاد قاعدے ہیں جس کی بنا پر آپ یہ عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ جو ہے باقاعدہ محدثین کرام نے اس رات کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے باب باندھے ہیں۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اس میں وہ پوری مکمل ایک حدیث جو اکثر آپ علماء کرام سے، مقررین سے، واعظین سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین
صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر انور پر موجود نہیں ہیں، تو کہتی ہیں میں ان کے پیچھے چل پڑی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو یہاں سے یہ بھی ہمیں ثبوت ملا کہ اس رات اہتمام کے ساتھ اپنے قبرستان جانا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو یاد کرنا اور اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کا مکمل ایک طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی نہیں جاتا تو وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے، وہ اپنے عمل کی طرف توجہ کرے، اپنے عمل کی طرف وہ غور کرے کہ آیا میں یہ سنت کے خلاف کر رہا ہوں یا وہ جو کر رہا ہے اس کو اس سے روک کر میں جو ہے وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہمارے سامنے ایک نمونہ حیات ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب نکلی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں اور جستجو میں، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہاں ملے؟ وہ بقیع شریف میں، جنت البقیع میں جو مسلمانوں کا قبرستان تھا وہاں پہ ملے۔ آگے پوری ایک یوں سمجھے کہ حدیث انہوں نے چلائی ہے، وہ اس میں اس کے فضائل بھی بیان ہوئے کہ یہ جو نصف شعبان ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرٍ غَنَمِ كَلْبٍ، یعنی جو قبیلہ بنی کلب ہے اس کی بکریوں کے جو بال ہیں ان کی مقدار بلکہ ان سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ پاک جو ہے وہ میری امت کے مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ فضائل نہیں ہے، یہ مناقب نہیں ہے، یہ محامد نہیں ہے، محاسن نہیں ہے، تو اور کیا ہیں جو خاص اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان وحی جو ہے اس سے ادا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے سنن ترمذی شریف کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یوں تو بے شمار احادیث ہے، اگر ان کی طرف جائے تو بات کافی طویل ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح اس روزے کے بارے میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے رات کی قیام کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اصل موجود ہے، نہ کوئی حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، طبرانی شریف، الغرض کوئی بھی آپ حدیث کے اوپر جو لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں ذخیرہ احادیث موجود ہے، آپ کو انشاءاللہ اس رات کی فضیلت ملے گی۔ اور اسی طرح کئی ایسی احادیث مبارکہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ یہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کے رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس قدر فضیلتوں کے باوجود، اس قدر واضح طور پہ ارشادات کے باوجود یہ اتنی کم علمی، کم مائگی اور کم فہمی ہے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اس بات کا اعتراف کریں، آپ نے نہیں پڑھا تو آپ اس بات کا اقرار کریں کہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ تک حدیث نہیں پہنچی ہے، آپ کے علم تک یہ بات آپ تک رسائی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ واضح طور پہ انکار کر دینا یہ بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم ہے۔ دعا ہے خداوند قدوس سے کہ ہمیں صحیح معنی میں علم دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں خوب عبادات اور اس کے دن میں خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔